أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یہ قرآن کریم کی سب سے پہلی اور بہت اہم سورت ہے سورۃ الفاتحہ. 7 آیتیں ہیں اس میں، اور ہر سورت کا آغاز بسم اللہ سے کیا گیا ہے قرآن کریم میں. تو اس کے بھی شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے. پہلی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین. یہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. حمد کہتے ہیں ایسی خوبی کو، کمال کو کہ ذاتی ہو. ذاتی خوبی اور کمال کو حمد کہا جاتا ہے عربی زبان میں. تو الحمدللہ کے چھوٹے سے جملے میں بتلایا اللہ تعالیٰ نے کہ دنیا میں جہاں کہیں جس چیز کی بھی کوئی تعریف ہوتی ہے وہ حقیقتاً اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے. دنیا کے اندر ہزاروں مناظر ہیں، لاکھوں دلکش چیزیں ہیں جو ہر وقت انسان کو اپنی طرف کھینچتی ہے، تعریف پر مجبور کرتی ہے. لیکن اگر گہری نظر سے سوچا جائے، دیکھا جائے تو ان کی جو تعریف ہے حقیقتاً اللہ تعالیٰ ہی کی تعریف ہے. اس لیے کہ کسی نقش و نگار کسی تصویر کی کوئی تعریف کرتا ہے کہ بہت اچھی تصویر ہے، بہت اچھا نقش و نگار ہے. یہ کسی بلڈنگ کی کوئی تعریف کرتا ہے، مثال کے طور پر تاج محل کی تعریف کرتے ہیں خوبصورتی کی وجہ سے. حقیقتاً وہ بنانے والے کاریگروں کی تعریف ہوتی ہے کہ ان کے اندر ایسا کمال تھا، انہوں نے ایسی عمارت بنائی تاج محل کی کہ 100 سال سے زیادہ ہو گئے لیکن یہ اس کا نمونہ نہیں بنا سکے. کوشش تو بہت کرتے ہیں لیکن ابھی تک جو ہے ایسی کوئی بلڈنگ نہیں بنا سکے. تو دنیا میں جہاں جس چیز کی تعریف کی جاتی ہے تو حقیقتاً وہ اللہ تعالیٰ کی، جو کہ پیدا کرنے والا ہے، اس کو باقی رکھنے والا ہے، اس کی تعریف ہے. تو الحمدللہ اس چھوٹے سے جملے کے اندر جہاں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے تو اس میں یہ بھی ہے کہ جب ساری تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں اور وہی حقیقتاً تعریف کا مستحق ہے. اس لیے کہ دنیا میں جس کو جو بھی کمال ملا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، ذاتی نہیں ہے. علم ہے، نبوت ہے، بہادری ہے، شجاعت ہے، سخاوت ہے، سارے کمالات ہیں. تو وہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، اللہ تعالیٰ کی دین ہے، ذاتی کسی کا نہیں ہے کچھ. جب ساری تعریفیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے، وہی مستحق حمد ہے، تو پھر مستحق عبادت بھی وہی ہونا چاہیے. تو الحمدللہ کے مختصر جملے کے اندر جہاں اللہ تعالیٰ کی تعریف کو بیان ہے، وہیں پر ایمان کے سب سے بڑے جز جس کو توحید کہتے ہیں، ایک اللہ کی عبادت کرنا، اس کا بھی جو ہے نقش بندے کے دل پر بٹھایا گیا ہے کہ ساری تعریف ہے. جہاں کہیں جو بھی کوئی تعریف ہوتی ہے زبان سے، تحریر سے، وہ حقیقت اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے جو ساری کائنات کو پیدا کرنے والا ہے. تو پھر عبادت بھی اسی کا حق ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے، اس کے ساتھ کسی کی عبادت نہ کی جائے. اسی کو توحید کہتے ہیں عربی زبان کے اندر. تو ایمان کی 3 بنیادیں ہیں. ایک توحید، صرف ایک اللہ کو مستحق سمجھنا عبادت کا. دوسرا عقیدہ ہے رسالت کا،
یعنی اللہ کے نبی رسول ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں کو پہنچانے کے لیے مقرر کیے گئے ہیں۔ اور تیسرا عقیدہ ہے آخرت، یعنی اس دنیا سے جانے کے بعد سارے بندوں کو دوبارہ زندہ کرے گا اللہ تعالیٰ، ایک دوسرا جہان قائم ہوگا، پھر جو بھی کچھ اس دنیا میں کیا ہے ان سب کاموں کا، چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، چاہے اچھا ہو چاہے برا ہو، حساب ہوگا۔ اچھے کاموں پر نیکی اجر ملے گا، انعام ملے گا، برے کام کرنے والوں کو سزا ملے گی اور اللہ کی ناراضگی اٹھانا پڑے گی۔ تو الحمدللہ ہمیں توحید کا عقیدہ بھی ثابت ہو گیا کہ ساری تعریفیں اسی کے لیے ہیں۔ تو مستحق عبادت بھی وہی ہے، کوئی دوسرا مستحق عبادت نہیں ہے۔ کسی اور کو اللہ کے ساتھ شریک کرنا، عبادت کے لائق سمجھنا، یہ سب سے بڑی نادانی ہے، سب سے بڑی ناشکری ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں سورہ لقمان میں حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا کہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک جو ہے بہت بڑا ظلم ہے، سب سے بڑا ظلم اور سب سے بڑا گناہ شرک ہے، سب سے بڑی نیکی، سب سے بڑی طاعت ایمان ہے۔ رب العالمین یہ اللہ کی پہلی صفت ہے، الرحمن یہ دوسری صفت ہے، الرحیم یہ تیسری صفت ہے، مالک یوم الدین یہ چوتھی صفت ہے۔ تو سورہ فاتحہ 7 آیتیں ہیں، ان میں پہلی 3 آیتوں میں اللہ تعالیٰ کی حمد و تعریف بیان کی گئی ہے، اور آخری 3 آیت میں بندوں کی طرف سے اللہ کی بارگاہ میں درخواست ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے خود ہی بتایا کہ ایسے مانگنا ہے، یہ مانگنا ہے۔ سب سے زیادہ ضروری جو چیز تھی اس کو مانگنے کا طریقہ بتلایا گیا ہے، صراط مستقیم کی ہدایت مانگو، ہے نا، سیدھے راستے کی ہدایت مل گئی تو سب کچھ مل گیا، دنیا اور جہاں، آخر میں کامیاب ہوگا آدمی۔ اور دوسری صفت ہے رب العالمین، رب کہتے ہیں پالنے والے کو، اور عالم کہتے ہیں عربی زبان کے اندر جہان کو۔ عالمین یہ جمع ہے، سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ تو ایک مطلب بھی اس کا یہ ہے کہ یہ جو ہم کو نظر آتا ہے نا، آسمان، زمین، چاند، سورج، ستارے، یہ ایک جہان ہے۔ ایسے بلا تعداد جہان، پچھلے نشست میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کی گئی کہ ان گنت اس ہماری دنیا جیسی جس میں ہم بستے ہیں اس سے کئی گنا بڑے، لاکھوں کروڑوں اربوں گنا بڑے۔ سورج 10 لاکھ گنا بڑا ہے، کوئی ستارہ اس سے 50 لاکھ گنا بڑا ہے، کوئی 1 کروڑ لاکھ گنا بڑا ہے۔ پھر وہ سارے مل کر ایک کہکشاں بنتی ہے، یہ کہکشاں مل کر جو ہے وہ ایک گلسٹر بنتا ہے، ایک گلسٹر مل کے جو ہے وہ سپر گلسٹر بنتا ہے۔ تو یہ جو ہے وہ اتنا بڑا اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ ہماری یہ دنیا جس کو مطلب بہت بڑی ہے بڑی ظاہر ہے۔ آدمی سفر کرنے نکلے گا، سیر کرنے، تو وہ برسوں لگ جائیں گے اس کو، اس شہر وہ شہر، ادھر ادھر، کروڑ روپے چاہیے اس کے لیے۔ لیکن وہ اللہ کی کائنات کے مقابلے میں ایک نقطے، چھوٹی سے چھوٹی چیز نقطہ ہے ہمارے نزدیک، ہے نا، یہ جو ہے نا بسم اللہ کی بات کو نیچے لگا ہے نقطہ، ہے نا، یہ تو پھر بھی بڑا ہے، اس کو کاٹ بھی سکتے ہیں، 4 کر سکتے ہیں، ہے نا، تو اس کے برابر بھی نہیں ہے۔ ان سارے جہانوں کو پالنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اور رب کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز کو، مخلوق کو وجود میں لانا۔ پہلے کچھ بھی نہیں تھا نا، اللہ تعالیٰ تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، آسمان زمین کو پیدا کیا، اور چاند سورج ستاروں کو پیدا کیا، پھر سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، پھر ان کو زمین میں اتارا، پھر جو ہے ان سے نسل ایسی بڑی پوری دنیا بھری ہوئی، ہے نا، ویسے بھر کے کئی کھیپ گزر چکی، 50 سال میں ایک نسل چلی جاتی ہے، دوسری آ جاتی ہے، کون گنت، کوئی گن نہیں سکتا کہ کتنے انسان ہوئے۔ یہ سب آدم اور حوا علیہ السلام سے اللہ نے پھیلایا، قدرت ہے اللہ تعالیٰ۔ تو سارے جہانوں کو، اس میں انسانوں کا جہان الگ ہے، جناتوں کا جہان الگ ہے، فرشتوں کا جہان الگ ہے، مختلف قسم کی جانوروں کا جہان الگ ہے،
نباتات پیڑ پودوں کا جہاں نہ لگے، جمادات پہاڑوں غاروں دریاؤں سمندروں کا جہاں نہ لگے، سب کو کس نے پیدا کیا؟ کس نے وجود میں لایا؟ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اس کو وجود بخشا اللہ نے۔ پھر ان کو باقی رہنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے، اسباب بقا، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے مہیا کیے۔ اگر باقی رہنے کے اسباب کھانا پینا وغیرہ نہ ہو تو ختم ہو جائے۔ تو رب کے معنی ہے ساری چیزوں کو وجود دینے والا، پیدا کرنے والا، پھر ان کے لیے ضرورتیں پوری کرنے والا، پھر ان کو دھیرے دھیرے اس کے کمال تک پہنچانے والا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ساری جہان کی ساری مخلوق کو اپنے اپنے کمال تک پہنچاتا ہے۔ ہماری مثال لے لو، بچہ پیدا ہوتا ہے، چھوٹا ہوتا ہے، کروٹ بھی نہیں مل سکتا، کسی کو پہچانتا بھی نہیں۔ حاجی طیب صاحب جو دارالعلوم دیوبند کی 50 سال تک محترم رہے، ہم نے لڑکپن میں دیکھا ہے، اسکول میں پڑھتے تھے ہم تو ناندیڑ میں ہمارے پاس قصبہ ہے، وہاں مدرسے کا سالانہ جلسہ ہوتا تو قاری صاحب کو بلاتے تھے، دیوبند کی محتمی تھی، بڑے عالم تھے۔ تو ہم بھی چلے گئے، ہم نے بھی دیکھا قاری صاحب مغرب کی نماز میں جلدی سے پہلی صف میں چلے گئے تو قاری صاحب باقی ہم نے نماز پڑھی جیسے لڑکے کھڑے ہیں پہلی صف۔ تو قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، ان کے دادا کا نام مولانا قاسم صاحب نانوتوی، آپ نے بھی سنا ہوگا، دارالعلوم دیوبند کو انہوں نے قائم کیا۔ جب انگریزوں کی سلطنت ہو گئی اور مدارس کو بٹا دیا، دہلی کے اندر 1000 مدرسے تھے، سب کو بٹا دیا انگریز نے۔ یہ جانتا ہے انگریز اور دشمن آج بھی جانتا ہے کہ مدارس سے قوم کو غذا ملتی ہے، ان کے عقائد ہے، ان کے نظریات ہیں، ان کی ملتی غذا روحانی دینی مدارس مرکز ہے، اس کا تو ختم ہوگا، قوم جہالت میں ڈوب جائے گی، پھر جہاں چاہو لے جاؤ، ان کا ارادہ نشانی بنانے کا ساتھ۔ تو قاری طیب صاحب سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے اپنے دادا مولانا قاسم صاحب کو دیکھا ہے کیا؟ تو کتنا اچھا جواب دیا، تو ذہانت کی بات ہے کہ میں نے نہیں دیکھا، انہوں نے مجھے دیکھا ہے۔ میں تو بچہ تھا، بچے تو سمجھتا نہیں، تو قاسم صاحب نے مجھے دیکھا، میں بچہ تھا، میں تو سمجھتا بھی نہیں کہ دادا کیا ہے، ماں کیا ہے، باپ ہے۔ تو بچے کو آہستہ آہستہ جیسے پرورش کی جاتی ہے، والدین اس کی پرورش کرتے ہیں، دودھ پر اس کا جب حصہ ہوتا ہے، پھر 2 سال کے بعد ہلکی غذا سے لے کر پھر وہ بچہ ہوتا ہے، لڑکا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، تو آہستہ آہستہ وہ اپنے جوانی، طاقت، قوت، صلاحیت تک پہنچتا ہے، یہ تربیت ہے۔ تو ایسے ہر مخلوق کو کمال تک پہنچانا، اس کی ضرورتیں پوری کرنا، یہ سب اللہ تعالیٰ تو جو ساری مخلوق کو پیدا کرنے والا ہے، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے، ان کو کمال تک پہنچانے والا ہے، ظاہر کہ مستحق عبادت بھی وہی ہوگا۔ تو اس سے بھی اللہ تعالیٰ کی الوہیت توحید ثابت ہوتی ہے کہ جو معبود وہی ہو سکتا ہے کہ جو اپنے بندوں کی ضرورتیں پوری کرے۔ معبود کے ذمہ ہے کہ اپنے بندوں کی عبادت کرنے والوں کی ضرورت پوری کرے۔ اب لوگ سمجھتے نہیں ہے، گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، تو جس کو معبود سمجھتے ہیں اس کی جا کے مٹھائیاں پیش کرتے ہیں۔ وہ 50 طرح کی مٹھائی بنائی تو اخبار میں آتا ہے کہ 50 طرح کی کیا کہتے ہیں، بھوگ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں جانا۔ بھائی معبود سمجھتے ہو تو تم اس کو کھانا دیتے ہو؟ بھائی معبود کا کام کہیں کہ بندوں کی ساری ضرورتیں پورے، کھانا پینا، صحت، تندرستی، عزت و عافیت، سلامتی، یہ کہنا معبود ہے۔ اتنا عاجز ہے کہ وہ کھانا بھی اس کے بندے ہیں، اس کے کھانے کا نظم کرتے ہیں۔ تو بڑی جہالت ہے، لیکن توحید کو ٹھکرائے گا، رسالت کو نہیں مانے گا تو آپ بھی ایسے ہی کام کرے گا۔ الرحمن الرحیم، یہ الرحمن یہ دوسری صفت ہے، الرحیم یہ تیسری صفت ہے، اور الرحمن اور رحیم جو ہے دونوں عربی کے لفظ ہیں اور رحمت سے بنے ہیں۔ تھوڑا سا فرق ہے، رحمان میں رحمت کی زیادتی کا بیان ہے۔ بھائی ایک بات جو ہے عربی گرامر کی ہے، لیکن سمجھ لی تو بہت سی چیز سمجھ آئے گی کہ جب حروف زیادہ ہوتے ہیں تو معنی بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ رحمان میں ایک حرف زیادہ ہے رحیم کے مقابلے میں، تو رحمان کے اندر رحمت کی ذاتی کو بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور رحمت
ساری کائنات کی تمام چیزوں کو اپنے اوپر گھیرے میں لیے ہوئے، مخلوق کی کوئی چھوٹی بڑی چیز، کوئی جاندار اللہ کی رحمت سے محروم نہیں ہے۔ اللہ کی رحمت نے سب کو ڈھانک رکھا ہے نا؟ اسی لیے دنیا میں اللہ کی رحمت سب کے لیے، مومن ہو، کافر ہو، نیک ہو، بد ہو، حیوان ہو، جانور ہو، جمادات ہو، دنیا سب کے لیے ہے نا۔ اس لیے اگر سوال کوئی کرے کہ بھائی کافر جو باغی ہے اس کو روزی کیوں دیتا ہے اللہ تعالیٰ، سوال پیدا ہوتا ہے۔ اس کا جواب یہ کہ اللہ رحمان ہے، اس کی رحمت اس دنیا کے اندر صرف کائنات کی مخلوق کی ہر چیز کو پہنچ رہی ہے، اور وہ بھی اس کی مخلوق ہے، اس کا پیدا کیا ہوا ہے، تو اللہ اس کو روزی دیتا ہے اور لاڑ پیار سے ہر چیز کافروں کو میسر ہے، کھانا پینا، گاڑی، بنگلے، وزارت، حکومت، ہم لوگوں سے زیادہ، ایمان والوں سے زیادہ ان کے پاس ہے۔ لیکن یہ اللہ کی رحمت کا عام ہونا، سب پر چھایا ہوا، یہ دنیا کے اندر ہے۔ آخرت میں صرف ماننے والوں، وفاداروں کے لیے، اہل ایمان کے لیے اللہ کی رحمت ہے، کافروں، منکروں، باغیوں، نافرمانوں کے لیے نہیں ہے۔ اس کے لیے رحیم کا لفظ ہے، الرحیم، رحیم بھی رحمت سے بنا ہے، لیکن رحیم میں اس رحمت کو بیان ہے جو خاص رحمت ہے، مکمل اور کامل رحمت اللہ تعالیٰ کی آخرت میں ظاہر ہوگی۔ دنیا ایسی چھوٹی ہے، تنگ ہے کہ اس میں مکمل رحمت اللہ کی ظاہر نہیں ہو سکتی، ظرفی نہیں ہے وہ، ہے نا، اس کی صلاحیت ہی نہیں ہے، اس کی بناوٹ ہی ایسی ہے۔ مثال کے طور پر جو ہے ادنا سے ادنا جو جنتی ہوگا، یعنی بالکل نیچے درجے کا ادنا مطلب یہ ہوتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ آخری اللہ کے نبی کہ میں اس آخری آدمی کو جانتا ہوں جو جہنم سے نکالا جائے گا۔ بھائی آخر میں نکالا گیا، ظاہر کہ سب سے کنڈم ہوگا نا، تبھی تو آخر میں نمبر آئے اس کا۔ بھائی کچھ لوگ بغیر حساب کتاب جنت میں داخل ہوں گے، 70,000 آدمی، اور کچھ لوگ جو ہے وہ پہلا داخلہ ملے گا ان کو۔ کچھ لوگوں کو جو گناہ کی گندگی لے کر گئے تھے اللہ تعالیٰ بخش دے، اللہ تعالیٰ جائے گی وہ گندگی کو صاف کرنے کے لیے، جیسے اس میں ڈالتے ہیں نا وہ کپڑے دھونے کی مشین میں صاف میل صاف ہو جاتا ہے، ایسے اس میں ڈالیں گے۔ جہنم کے اندر کافروں کو جو ڈالا جائے گا تذلیل کے لیے، توہین کے لیے، اور مسلمانوں کو جو اللہ تعالیٰ سزا دے گا جہنم کے اندر وہ تطہیر کے لیے، پاک کرنے کے لیے، توہین کے لیے نہیں، بلکہ گناہوں کی گندگی سے پاک کرنے کے لیے، ان کو پاک صاف ہو جائیں گے تو ان کو نکالا جائے گا۔ تو حضور کہتے ہیں کہ سب سے آخری آدمی جو جہنم سے نکلے گا میں اس کو جانتا ہوں۔ حضور کو اللہ تعالیٰ نے جنت جہنم کی سیر کرا دی، جنت کی نظارے دکھا دی، جہنم کے عذاب دکھا دیے۔ انہوں نے فرمایا کہ وہ گھسیٹتا وہ نکلے گا، لیکن جہنم کوئی معمولی چیز تو نہیں ہے نا، وہ اٹھائی پٹائی چٹائی کر کے چلنے کے لائق نہیں ہوگا، ہے نا، وہ گھسیٹتا وہ نکلے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جا جنت میں چلا گا۔ بھائی دو ہی ٹھکانے ہیں، جہنم میں سزا کے لیے، کافروں کے لیے ہمیش کے لیے، اور جنت مسلمانوں کے لیے ہمیش کے لیے۔ اب وہ دیکھے گا جیسے دنیا میں دیکھتے ہیں نا کہ بلڈنگ ہے، کوئی ہوٹل ہے، سارے کمروں میں لائٹیں جل رہی ہیں، تو سوچے گا کہ سب لوگ پہلے پہنچ گئے تو لاسٹ میں ہو، سب لوگوں نے قبضہ کر لیا، تو کہے گا اللہ تعالیٰ وہ تو پہلے لوگ پہنچ گئے، اپنی جگہ پر لے لی انہوں نے۔ اب وہ اپنی عقل سے سوچے گا دنیا والی کہ آدمی دیر سے کہیں پہنچتا ہے تو اس کو جگہ نہیں ملتی، پہلے لوگ تو پہنچتے ہوئے قبضہ کر لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ بھائی دنیا کا حال کچھ معلوم ہے؟ کہا ہاں۔ تو کہا کہ تم جتنی تمنا کر سکتے ہو، تمنا کرنا آرزو، یہ مل جائے، یہ مل جائے، ایسا ہو جائے، ویسا ہو جائے، اتنی تمنا کرو۔ وہ اپنی حوصلے کے مطابق، سمجھ کے مطابق آرزو کرے گا۔ معمولی آدمی ہوتا ہے سوچے گا مجھے 10 مکان مل جائے، کوئی زیادہ پڑھا لکھا ہوگا تو سوچے گا مجھے راجستھان کے برابر علاقہ مل جائے، تو کوئی سوچے مجھے ہندوستان کے برابر علاقہ مل جائے، پورے ایشیا کے برابر، وہ جتنی کر سکتا ہے اپنی سمجھ سے اتنی تمنا کر لے گا۔ اب اللہ تعالیٰ کہیں گے جتنی تم نے تمنا کی اس کے علاوہ پوری دنیا کا 10 گنا، اس کی سمجھ میں جائیں گے کہ یا اللہ آپ تو بادشاہوں کے بادشاہ ہے، مذاق کر رہے ہیں، وہ مذاق سمجھے گا اس کو،
اس لیے کہ اس کی عقل میں نہیں آئے گا کہ سب سے کنڈم آدمی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نبی کو ایسی خوشی ہوئی کہ آپ کے دانت نظر آنے لگے۔ دنیاوی معاملے میں آپ مسکراتے تھے، اور آخرت کا کوئی معاملہ ہوتا تو پھر آپ کو ہنسی آتی تھی، دانت نظر آتے تھے آپ کے۔ وہ اس وجہ سے کہ جب آخری درجے کے گنہگار کو اتنا بڑا ملے گا تو جو مومنین کاملین اولیاء صحابہ ہوں گی، ان کو شہداء، ان کو کتنا نوازا جائے گا۔ تو دنیا میں اللہ کی رحمت سب کے لیے ہے، اس لیے باغیوں کو، نافرمانوں کو بھی دیتا ہے، وہ بھی دیتا ہے، سب کچھ دیتا ہے۔ لیکن آخرت الرحیم کا معنی جس کی رحمت کامل مکمل وہ آخرت میں ہوگی، اور آخرت میں مومنین کے لیے رحمت کامل مکمل ہوگی، اس کو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ بھائی ایک گنہگار ترین آدمی سب سے آخری درجے کا، اس کو جتنا اس نے چاہا وہ اس کے علاوہ دنیا کا 10 گنا، تو جو نیک بندے ہیں، صالحین ہیں، اولیاء ہے، انبیاء ہیں، ان کو کس قدر ملے گا۔ بات ہے کہ الرحمن الرحیم، بھائی اللہ تعالیٰ کے بہت سارے نام ہیں، ہے نا، سینکڑوں نام ہیں، تو ان میں سے ان 2 ناموں کو لیا، بسم اللہ میں بھی لیا نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تو ذاتی نام ہے، الرحمن الرحیم صفاتی نام ہے۔ پھر اس فاتحہ کی دوسری آیت میں پھر سے اس کو لائے الرحمن الرحیم، تو اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے خاص طور پر ان کو ذکر کرنا جو رحمت کو بتلاتے ہیں کہ اللہ کی رحمت عام ہے، اور اللہ کی رحمت کامل و مکمل ہوگی آخرت میں، یہ اس بات کو بتلانے کے لیے ہے کہ یہ جو پوری کائنات کو پیدا کیا اور سب کی پرورش کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی، وہ کسی ضرورت کی وجہ سے نہیں ہے، نہ کسی دباؤ کی وجہ سے، نہ کسی مجبوری کی وجہ سے، وہ صرف رحمت کا تقاضا ہے کہ اللہ کی رحمت کے تقاضے سے اللہ نے سب کو پیدا کیا۔ اگر کچھ بھی نہ ہوتا تو اللہ کا کوئی نقصان نہیں تھا، اور سب کچھ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ پر کوئی بار نہیں ہے، کوئی بوجھ نہیں ہے۔ حدیث میں یہ آتا ہے کہ تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ تعالیٰ کے اخلاق اور صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ یہ صفت رحمت اللہ تعالیٰ کی خاص صفت ہے، دنیا میں سب لوگوں کے لیے ہے، آخرت میں ایمان والوں کے لیے ہے۔ اور اسی وجہ سے حدیث پاک میں آتا ہے، ایک حدیث الراحمون یرحمہم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، جو دوسروں پر مہربانی کرنے والے ہیں رحمان ان پر رحم کرتا ہے۔ پھر فرمایا کہ زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ اب زمین والوں میں سب آ گئے، مومن آ گیا، کافر آ گیا، نیک آ گیا، بد آ گیا، انسان آ گیا، حیوان آ گیا، سب کو۔ تو جیسے اللہ تعالیٰ سب پر مہربانی کرنے والا ہے، ایسے ہی اس میں ہمارے لیے پیغام ہے کہ ہم اس صفت رحمت سے فائدہ اٹھائیں، اور ہم بھی یہ اللہ کے مخلوق کے ساتھ شفقت اور نرمی مہربانی کا معاملہ کریں جو اللہ تعالیٰ کی خاص صفت ہے نا۔ مثلا کسی سے کوئی تکلیف ہو رہی ہے تو اس کو معاف کر دیں، جیسے اپنے لیے پسند کرتے ہیں کہ ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو پکڑ نہ ہو، ہماری بدنامی نہ ہو، برائی نہ ہو، بلکہ اس کو درگزر کریں، ایسے ہی دوسروں کے ساتھ ہمارا معاملہ اپنے بھائیوں کے ساتھ ایسا ہو کہ وہ غلطی ہو گئی اس سے تو ہم بھی اس کو معاف کر دیں، درگزر کر دیں، اس کی نہ برائی کریں، نہ ہم کوئی مواخذہ کریں، اس کو پکڑ کریں اس کی۔ تو رحمت کے بارے میں جو ہے وہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ کچھ قیدی جنگ کے اندر آئے، اس میں ایک عورت تھی، اس کا دودھ پیتا بچہ تھا، ہے نا۔ اب وہ بچہ کہیں ادھر ادھر کھو گیا، اب وہ اس کی سینے کے اندر، چھاتیوں کے اندر دودھ جوش مارنے لگا، اور بے چینی سے گھوم رہی ہے بچے کی تلاش میں، جو بچہ نظر آتا ہے اس کو سینے سے لگا کے دودھ پلانے لگا۔ اللہ کے نبی نے دیکھا تو صحابہ نے پوچھا کہ کیا تم لوگ یہ سوچ سکتے ہیں کہ یہ اپنے بچے کو آگ میں ڈال سکتی؟ سمجھ گئے نہیں، اللہ کے نبی ہرگز نہیں ڈال سکتی۔ اب اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے بندوں پر اس سے بھی زیادہ مہربان ہے جتنی کہ عورت اپنے بچے پر مہربان ہے نا۔ ایک مرتبہ کیا ہوا کہ ایک صحابی جو ہے وہ اپنی چادر اوڑھتے تھے، اللہ کے نبی چادر اوڑھتے تھے، تہمت باندھتے تھے، عربوں کا یہ لباس تھا، انبیاء کا بھی لباس تھا، احرام میں اسی کو تازہ کیا جاتا ہے، مرد ہے ایک چادر اوپر لپیٹتے، ایک چادر تہمت باندھتے، تو چادر کے کونے میں کچھ تھا ان کے، وہ لے کر آئے اور اللہ کے نبی کے سامنے کہا کہ میں گزر رہا تھا تو مجھے کچھ بچے نظر آئے پرندے کے، تو میں نے اس کو پکڑ لیا۔ اب وہ سیما کہیں گئی بھی تھی، وہ آئے دیکھا کہ بچے نہیں ہے،
اور اس نے دیکھا کہ اس کے بعد وہ پڑھوانے لگی، میرے کو چکر لگانے لگی. میں نے جب کھولا تو بچوں کے اوپر لگے چمٹ گئی ان سے، ہے نا. بھاگی نہیں، وہ بچوں کی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا. تو میں ان کو چادر میں رکھ کے لے کے آیا ہوں. اللہ کے نبی نے کہا چھوڑ دو. پھر اللہ کے نبی نے صحابہ سے کہا کہ دیکھو اس سے بچوں کی ماں کو جتنی شفقت ہے اپنے بچوں کے ساتھ کہ اس نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی کہ مجھے شکاری مار دے گا، دبا کر دے گا، بچوں کی حفاظت کے لیے چمٹ گئے ان کے ساتھ. اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے پر رحم ہے، مہربانی ہے. اس لیے الرحمن الرحیم ہے، اور اللہ کی صفت رحمت کو ظاہر کرتے ہیں. ایک حدیث الراحمون یرحمہم الرحمن، یہ حدیث ہے. محدثین کے نزدیک یہ مسلسل بالاولیت ہے، یعنی محدثین جب حدیث کا درس شروع کرتے تھے 70,000 1 لاکھ آدمی اس میں ہوتے تھے، تو سب سے پہلے یہی حدیث بیان کرتے تھے الراحمون یرحمہم الرحمن، جو رحم کرنے والے ہیں مخلوق پر اللہ ان پر رحم کرتا ہے. تو مہربانی کرنے والوں کے لیے اللہ کی خوشخبری، اللہ رحم کرتا ہے ان پر. اور ایک حدیث میں بھی ہے کہ من لا یرحم لا یرحم، جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا اللہ تعالیٰ بھی اس پر رحم نہیں کرتا. تو جتنا آدمی کے اندر راحمیت ہوگی، مہربانی، اتنے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی رحمت کا معاملہ کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مخلوق کو پرورش کرنے کا ایک واقعہ لکھا ہے ذوالنون مصری، ایک بزرگ ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے طبیعت میں بے چینی ہوئی اور مجھے طبیعت میں تقاضا ہوا کہ میں دریا کنارے جاؤں تفریح کرنے کے لیے. میں دریا کنارے پہنچا، ہے نا. وہاں میں نے دیکھا کہ ایک بچھو بہت بڑا تیزی سے جا رہا ہے. تو میں نے سوچا کہ یہ بہت تیزی سے جا رہا ہے دریا کی طرف، کوئی بات ہے. میں اس کے پیچھے پیچھے ہو لیا. جب وہ کنارے پر پہنچا تو دریا کے اندر سے، پانی کے اندر سے ایک بہت بڑا مینڈک ظاہر ہوا. یہ بچھو جو ہے وہ کود کے اس پر پیٹھ پر سوار ہو گیا اس مینڈک کے، کچھوے کے. وہ تیزی سے چلا. میں نے بھی کشتی لی، میں بھی اس کے پیچھا کیا کہ کوئی بات ہے، کوئی راز کی بات ہے. پھر وہ دوسرے کنارے پر اترا اور وہ بچھو اس کے پیٹ پر سے اتر کے چلنے لگا، اور آگے یہاں پر ایسی جگہ پہنچا کہ ایک درخت کے نیچے ایک نوجوان آدمی سویا ہوا تھا. وہ شراب کے نشے میں تھا. اب ایک سانپ جو ہے وہ اس کی ٹانگوں کی طرف سے اس کو حملہ کرنے کے لیے اس کو پھن کھڑا کیا تھا. سانپ حملہ کرتا ہے تو ایسے کرتے ہیں، پھر مارتا ہے. اب وہ بچھو جو گیا نا تو سیدھا سانپ کے اوپر کودا اور اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دی، واپس ہو گیا. پھر کنارے پہنچا تو وہی کچھوا ظاہر ہو کے پیٹ پر چل کے. اب یہ ذوالنون مصری نے دیکھا، اس آدمی کو ہلایا، وہ ہوش میں آیا، پھر نشے میں تھا. تو اس نے کہا کہ تمہیں معلوم ہے تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے؟ وہ سانپ کے ٹکڑے پڑے ہوئے تھے وہاں پر. انہوں نے کہا کہ سانپ تمہیں ڈسنے کے لیے تیار تھا بالکل. اللہ تعالیٰ نے ایک بچھو کو بھیج دیا، اس نے حملہ کر کے اس سانپ کو ختم کر دیا. اب اس کو جو ہے وہ سانپ بھی دکھا، ہوش میں آ گیا. تو اس کو تنبیہ ہوئی کہ اس نے کہا کہ جب نافرمانوں کے ساتھ یہ معاملہ ہے تو فرمانبرداروں کے ساتھ اللہ کی رحمت کا کیا معاملہ ہوگا. جانے لگا. کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ اللہ توبہ، یہ گناہ کا راستہ چھوڑ کے میں اللہ کی اطاعت کا راستہ اختیار کروں گا. کہ مجھ شرابی کو بھی اللہ نے ایسے بچایا. تو اللہ تعالیٰ اتنا مہربان ہے اپنے بندوں کے ساتھ. بھائی باپ ناراض ہوتا ہے نا بیٹے سے تو براہ راست کو مخاطب بھی نہیں کرتا. ہاں، بیوی سے کہتا ہے کہ اپنے بیٹے سے کہہ دینا گھر میں قدم نہ رکھے. تو ناراضگی کی وجہ سے جو ہے وہ اس کو اب براہ راست اس سے بات کرنا بھی نہیں چاہتا. اللہ تعالیٰ گنہگار بندوں کو قرآن میں کہتے ہیں کہ آپ ان بندوں سے کہہ دیجیے، آپ میرے بندوں سے، ہم گنہگاروں کو اللہ تعالیٰ محبت دیتے ہیں میرے بندے، کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، اللہ کی رحمت جو ہے سے امید رکھیں. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. تو غلطی ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے، آدمی بشر تقاضا، شیطان لگا ہوا ہے، نفس لگا ہوا ہے، تو اس پر آڑے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، توبہ کرے. اللہ بہت مہربان ہے، معاف کر دے گا، ہے نا. اسی طرح دوسرے کی غلطی ہو جائے ہمارے ساتھ، ہے نا،
تو اس کو بھی معاف کر دیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے۔ تو میں بھی معاف کر دوں کہ ہمارے لڑائی جھگڑے اور لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے جو ہے آنا اور غرور کی وجہ سے جو ہماری زندگیاں تلخ ہو رہی ہیں، ہم آج اس کی عمل کریں گے اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم پر، یہ کڑواہٹیں، یہ تلخیاں، یہ زہر ہے وہ شیرینی محبتوں میں تبدیل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو قرآن و حدیث کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين۔ یا اللہ اپنی سچی محبت کی اطاعت نصیب فرما، نافرمانی سے بچائے، اپنے پاک کلام کی، نبی پاک کی سچی محبت عطا فرما، آپ کی اتباع وفاداری نصیب فرما، شیطان و نفس کی اتباع سے ہماری حفاظت فرما، اپنی نعمتوں کی شکر گزاری قدردانی نصیب فرما، نا شکری نا قدری سے ہماری حفاظت فرما، اپنی رضامندی والے اعمال کی توفیق عطا فرما، ناراضگی والے کاموں سے باتوں سے ہماری حفاظت فرما، بیماروں کو صحت و شفا عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانی دور فرما، مظلوموں کو ظالموں کو ذلت سے نجات عطا فرما، جو بھی کچھ نقصان ہو رہا ہے ہو چکا ہے ایمان والوں کا، اس کی تلافی عطا فرما، نعمت بدل عطا فرما، ظالموں و شیاطین سے ایک ایک ذرے کے لیے کا انتقام لے، جو خیر و بھلائی اللہ کے نبی نام سے مانگی ان کو عطا فرما، ان شروع و فتن سے اللہ کے نبی نام کی پناہ چاہیے ہماری حفاظت فرما، اپنی رحمتیں نعمتیں برکتیں نصرت و مدد حفاظت حمایت موسلادھار بارش کی طرح مسلسل نازل فرما، مظلوم مسلمانوں پر خاص طور پر اور سارے مسلمانوں پر عام طور پر، بے اولادوں کو نیک و صالح اولاد عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، بچے بچیوں مردوں کو جن کو نکاح کی ضرورت ہے رشتے عطا فرما، ایمان والی زندگی نصیب فرما، ہر قسم کے فسق و فجور نافرمانی سے، ہر قسم کی گمراہی سے ہماری حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله۔